سوال لے لیتے ہیں. یہ اکثر کوشچن کرتی ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ کے لیے آؤٹ آف سٹی بھی جاتی ہیں. اب اگر گاڑی کے اندر نماز پڑھنی ہے کیونکہ بعض اوقات روکتے نہیں ہیں تو پھر وضو اگر نہ ہو تو تیمم ہی کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ بھی، اور اسی طرح اگر آپ لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ کہیں اترنے کا موقع نہیں ملے گا، آپ بھی، اور جو پلین میں سفر کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی فلائٹس ہوتی ہیں، تو وہ بھی اپنے پاس ایک چھوٹا سا چکنا پتھر رکھ لیں، اپنے بیگ میں رکھ لیجئے گا. اور چونکہ فقہ حنفی میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر آپ پتھر سے مسح کر رہے ہیں تو اس پر گرد و غبار کا ہونا، مٹی کا ہونا لازم نہیں ہے، اس پتھر سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے تیمم کر لیں. تیمم کے لیے سب سے پہلے نیت لازم ہوتی ہے، شرط ہے. اگر نیت نہیں کریں گے تیمم نہیں ہوگا. یعنی یہ پاکی کی نیت کہ میں نماز کو جائز کرنے کی نیت، یہ کرنے کے بعد پھر اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح ملے اور پھر اپنے چہرے پر مسح کریں گے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک. پانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈالتے ہیں تو وہ خود اپنی جگہ بنا کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جب آپ مسح کریں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو قصداً اپنا ہاتھ وہاں پہنچانا ہوگا. تو اچھی طرح نتنوں کے یہاں، ہونٹوں کے اوپر ہاتھ پھیریں، پورے کوئی جگہ رہ نہ جائے تو مسح کرنا ہوگا. اس سے آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا کہ عبایا ہٹائے بغیر خالی نیت کر لے تیمم ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا، آپ کو چہرے پہ پورا مسح کرنا ہوگا. جب مسح کمپلیٹ ہو جائے پھر دوبارہ اس کو ہاتھ پر ملے، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے اس طرح پیچھے پورے ہاتھ پہ پھیر کر لائیں اور اس طرح پورے کوہنی تک مسح ہوگا، اور سیدھے ہاتھ سے اسی طریقے سے اس کی کوہنی سمیت مسح. بس یہ دو فرض ہوتے ہیں اور نیت اس میں لازم ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن صرف نیت کرنے سے یا خدا نخواستہ اگر آپ نے عبایا کے اوپر ہی خالی ہاتھ پھیر لیا، اس سے آپ کا مسح بالکل بھی نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم.